بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع بحث ماہ رمضان اور صلہ رحم ہے۔ جو ٹکڑا ماہ رمضان کے ساتھ جڑا ہوا ہے صلہ رحم، اس کے اپوزٹ اور اس کی ضد میں ایک جملہ آتا ہے قطع رحم۔ روزوں سے رمضان سے صلہ رحم کو جوڑا گیا ہے اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ رمضان میں صلہ رحم کیسے کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے اور کن سے کرنا چاہیے۔ ساری باتوں سے ہٹ کر پہلی بات یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ جو صلہ رحم ہے اور قطع رحم جو ہے، یہ کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو ماہ رمضان ہی سے صرف متعلق ہو، یا کوئی ایسا دستور حیات نہیں ہے کہ جو صرف رمضان ہی میں ہم کو انجام دینا ہے، روزوں ہی میں ہم کو انجام دینا ہے اور 11 مہینے اس عمل کو ہمیں انجام نہیں دینا ہے یا اس سے ہم کو ہٹ جانا ہے۔ صلہ رحم ہمیشہ زندگی میں ہر وقت واجب ہے، جب اس کے حالات ہوں تب اس کو انجام دینا چاہیے۔ ہر انسان کے اوپر واجب ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم کرتا رہے، اور اس کو منع کیا گیا ہے کہ قطع رحم نہ کرے۔ تو ایک بات تو ہمارے لیے یہ ہو گئی کہ ماہ رمضان اور صلہ رحم، یہ ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان میں صلہ رحم کے رابطے کو ہم زیادہ بڑھا دیں، ارتباط ہمارا زیادہ مضبوط اور محکم ہو جائے، یہ سوچ کر کہ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ لیکن صلہ رحم خود اپنے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ ہمارے اوپر ہر وقت ہر زمانے میں واجب ہے۔ جب بھی موقع اور محل ہو تو ہمیں صلہ رحم کرنا چاہیے۔ یہ صلہ رحم کی جس کی ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں یا دو مفہوم ہو سکتے ہیں یا دو باتیں ان سے لی جا سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ رحم اور خود رحمت سے آیا ہے، اور جیسے کہ خود خدا نے سب سے پہلے جو اپنی صفت بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو صلہ رحم سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ جذبہ رحمت، عطوفت، الفت، محبت ہمارے درمیان پایا جائے، ایک دوسرے سے ہم جو ہیں محبت کریں، ایک دوسرے سے کے قریب ہم جائیں، ایک دوسرے سے ہم رابطہ رکھیں، ہمارا ارتباط ہو۔ یہ مراد ہے صلہ رحم سے، کہ جس طریقے سے رحمت خدا کے یہاں ہے اس طریقے سے وہ چاہتا ہے کہ بندوں کے یہاں بھی رحمت پائی جائے۔ اور دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ جو صلہ رحم ہم کہتے ہیں کہ صلہ رحم یعنی عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، فیملی والوں سے، قریبی لوگوں سے ہم اپنا رابطہ رکھیں، ان سے ہم دور نہ ہو جائیں۔ تو یہ صلہ رحم سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو رحم میں کے اعتبار سے ہم سے ملتے جلتے ہیں، یعنی ہمارے ساتھ جن کا کنیکشن اور تعلق جو ہے، رابطہ جو ہے، وہ رحم کے اعتبار سے ہے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ ایک ماں کی اور ایک ماں کی کوکھ سے جنم لیے ہوئے افراد میں سب سے پہلے واجب ہے کہ آپس میں کیا ان کا رابطہ مستحکم ہونا چاہیے، قوی ہونا چاہیے اور مضبوط ہونا چاہیے، کہ چونکہ اس میں رحم کا لفظ آیا ہے۔ تو اگر ہم اس معنی کو دیکھیں گے تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ صلہ رحم جو شریعت مقدس میں، یہ شارع مقدس نے جو صلہ رحم کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے، اس سے شریعت یا خدا یہ چاہتا ہے کہ سب سے پہلے وہ افراد کہ جو تمہارے ساتھ رحم سے جڑے ہوئے ہیں اور تمہارا اور ان کا رحم ایک طرح کا ہے، ایک بطن سے تم نے جنم لیا ہے، ایک جگہ سے، ایک کوکھ سے تم تعلق رکھتے ہو، ان سے تمہارا تعلق ہمیشہ رہنا چاہیے، کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ یہ رابطہ اگر ٹوٹ گیا تو اس کو قطع رحم کہا جاتا ہے۔ تو صلہ رحم رحمت ہو یا رحم کے اعتبار سے ہو، بطن مادر کے اعتبار سے ہو، جو بھی ہو، اس کو ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھا کر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ صلہ رحم اور قطع رحم جو ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے اور اس کی مقدار کیا ہے۔ صلہ رحم اس زمانے میں کہ جب لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں اور ان کا
جو رہنے سہنے کا جو اسٹائل ہے وہ اس طریقے کا ہو گیا ہے کہ اب جلدی کوئی ایک دوسرے کی خبرگیری نہیں لیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ سگوں میں بھی یہ ہے کہ کوئی ایک شہر میں ہے، دوسرے کوئی شہر میں ہے، تیسرا کوئی جو ہے وہ باہر کے ملک میں ہوتا ہے۔ تو یہ صلہ رحم کس طریقے سے ہو؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آبادی دنیا کی چھوٹی تھی، ایک جگہ پر لوگ، ایک علاقے میں لوگ رہتے تھے، تو یہ صلہ رحم کرنا بہت آسان ہوتا تھا۔ گاؤں ہوتا تھا یا قصبہ ہوتا تھا، لوگ اٹھتے تھے، ایک دوسرے کا دیدار کرتے تھے، سلام علیک کرتے تھے۔ یہ ہوتا تھا کہ بات چیت یا گفتگو سے یا مسجد میں ملاقاتوں سے یا تقریب میں ملاقاتوں سے صلہ رحم کا ایک حق ادا ہو جاتا تھا۔ تو یہ صلہ رحم کی جو مقدار ہے وہ کیسی ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس زمانے میں کہ جب کہ دنیا پھیل گئی ہے، بھائی بہن بھی دور دور رہ رہے ہیں، کوئی کسی علاقے میں ہے، کوئی کسی علاقے میں ہے، تو کم سے کم صلہ رحم کی مقدار اتنی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سگوں سے بے خبر نہ ہوں۔ جیسے کہ ہم نے کہا کہ رحم سے مراد یہ ہے کہ پہلے سگے بھائی بہن، پھر اس کے بعد یہ بات اور آگے بڑھے گی کہ بھائی کے بیٹے ہوں گے یا بہن کے بیٹے ہوں گے، بھتیجے یا بھانجے ہوں گے، یا اور رشتہ آگے بڑھتا جائے گا کہ بھائی کے پوتے ہوں گے۔ تو جہاں تک کہ خونی رشتہ ہوگا اور خونی رشتہ داری ہوگی، یا یوں کہا جائے کہ میراث کی جو طبقہ بندی ہے وہ ہوگی کہ جس اعتبار سے میراث کے 3 طبقے ہوتے ہیں، جہاں تک خونی رشتہ داری ہوگی، بلڈ ریلیشن ہوگا، وہاں تک کی جو ہے وہ ہمیں صلہ رحم کرنا ہوگا۔ پہلے طبقے پر ہم آئیں گے کہ ہمارے جو سگے ہیں ہم ان کو نہ بھولیں، جن سے ہمارا سب سے پہلے تعلق ہے، جو سگے ہیں، سگے بھائی بہن ہیں۔ پھر اس کے بعد ہماری منزل آئے گی کہ ان کے فرزند، پھر اس کے بعد منزل آئے گی کہ ان کے فرزند۔ اس طریقے سے ہمیں ان سے رابطہ رکھنا پڑے گا۔ تو مقدار یہ ہے کہ اگر ایک شہر میں رہ رہے ہیں تو کم سے کم ایک دوسرے کی خبرگیری کرتے رہیں، ایک دوسرے کو جانتے رہیں۔ کم سے کم یہ تو ہے کہ ٹیلی فون سے رابطہ رہے، سلام ہوتی رہے، خیریت لیتی رہے، مدد کی ضرورت پڑے تو مدد ان کی جاتی رہے، یا کم سے کم اگر بیمار ہے تو ان کی تیمارداری کے لیے جائے۔ ضروری نہیں کہ انسان روز جائے دروازے پر اور جانے کے بعد جو ہے تبھی خبرگیری کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ انسان کے پاس، ظاہر سی بات ہے، آج شہروں کی زندگی میں کہ جو بزی لائف ہے اس میں انسان کے پاس اتنا موقع اور وقت نہیں ہوتا ہے کہ روز کہیں کہ جائے یا سب کے پاس روز جائے اور سب کی خبرگیری لے۔ لیکن کم سے کم اتنا تو ہے کہ وہ فون کے ذریعے سے یا میسج کے ذریعے سے یا گروپ کے ذریعے سے کم جڑا رہ سکتا ہے۔ یہ ہے مقدار صلہ رحم کی۔ اب صلہ رحم جو ہمارے اوپر ضروری ہے اس میں یہ دیکھیں کہ اگر ہم کسی ایسے، ممکن ہے کہ کسی ایسے رشتہ دار کے پاس جائیں کہ جس کے پاس ہم جائیں گے، بیٹھیں گے تو وہ غیبت کرے گا، وہ برائی کرے گا۔ مثال کے طور پر ہم کسی اپنے سگے کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں اور گئے ہیں ہم خبرگیری کرنے، احوال پرسی کرنے کے لیے، اور وہ اپنے پڑوسی کی برائی کر رہا ہے یا اپنے کسی سسرالی کی برائی کر رہا ہے یا اپنے کسی دوست کی برائی کر رہا ہے، غیبت کا مرحلہ ہے، تو ہم کیا کریں؟ صلہ رحم یہ کہتا ہے کہ جانا چاہیے، اور اگر ہم وہاں پر گئے تو ہم گناہ میں ملوث ہو جائیں گے۔ ہم سے یہ ہوگا کہ ہم بھی اس کے گناہ کے شریک ہو جائیں گے، غیبت سنیں گے، برائیاں سنیں گے، تو کریں کیا؟ اب شریعت یہاں پر یہ کہتی ہے کہ جائے، پہلے ممکن یہ ہو کہ جا کر اس کو منع کرے کہ بھائی برائی نہ کرو، غیبت نہ کرو، ہم تم بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے حال چال لیتے ہیں، ایک دوسرے کی خبرگیری کرتے ہیں، یہاں پر جو شخص موجود نہیں ہم اس کی گفتگو نہیں کریں گے، یعنی تعدیب ہم کریں، اس کو تنبیہ کریں، اس کو آہستہ الفاظ میں ہم سکھائیں۔ یعنی شریعت جو کہتی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، کوشش کریں، یہ 2 4 6 8 دفعہ ایسا کرے۔ لیکن اگر دیکھتے ہیں کہ اس کی عادت ہے کہ وہ جب بھی ملے گا تو کسی کی برائی کرے گا، وہ کسی کی غیبت کرے گا، وہ کسی کی کچھ نہ کچھ تہمت یا کوئی نہ کوئی الزام بیان کرے گا، تو ایسا پر یہ ہے کہ پھر یہاں پر شریعت یہ کہتی ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے پھر روبرو ہو کر اس کے پاس نہ جاؤ۔ صلہ رحم کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس سے جو ہے ایسا رابطہ رکھو کہ اس کی خبرگیری تم سے ہوتی رہے۔ اس کے آگے اگر ہم بات کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ صلہ رحم جو گفتگو کا موضوع ہے، اس صلہ رحم کو اللہ نے اپنے حق میں رکھا، یعنی حقوق اللہ میں اس کو شمار کیا ہے۔ یہ بندوں کا حق نہیں ہے، بلکہ جو روایات میں آیا ہے کہ انسان کی عمر میں اضافے کا سبب جو بات بنتی ہے اس میں سے ایک ہے صلہ رحم، اور جو باعث ہوتی ہے کہ انسان کی عمر گھٹ جائے اور انسان اس دنیا سے جلدی چلا جائے یا اس کے اوپر کوئی آفت اور مصیبت آ جائے، اس میں سے ایک عمل کو بتایا گیا ہے، وہ قطع رحم، یعنی سگوں سے دوری کر لینا۔
تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کی سزا جو ہے بہت جلدی دنیا میں دیں گے، اور اس کو بندوں کے حق میں نہیں بلکہ اپنے حق میں ہم رکھتے ہیں۔ تم جڑے رہو ایک دوسرے سے۔ وہ یہ چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ جڑے رہو، دور نہ ہو جاؤ۔ قریبی باتیں آتے رہو گے تو قریب میں جو آ کے باتیں ہوں گی، جب باتیں ہوں گی تو ہو سکتا ہو کہ گفتگو نہ کرنے کی وجہ سے یا نہ ملنے کی وجہ سے کچھ خدشے یا اندیشے یا کچھ برائیاں یا کچھ بدگمانیاں انسان کے ذہن میں ہوں، لیکن جب ملاقات ہوگی، جب گفتگو ہوگی تو انسان جب گفتگو کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ، اور بلکہ بہت ممکن ہے کہ جو دل میں خلیش ہے یا دل میں جو غلط خیالات ہیں، جو غلط سوچ ہے، جو غلط ہم سوچ رہے تھے اپنے رشتہ دار کے بارے میں، وہ شاید ہم سے دور ہو جائے۔ تو اللہ نے ہم پر واجب کیا ہے اور ہم سے یہ کہا ہے کہ دیکھو اس صلہ رحم کو تمہیں چھوڑنا نہیں ہے اور تم ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ اس کو واجب قرار دیا ایک حد تک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کو ہم نے کہا کہ صلہ رحم وہ افراد مراد ہیں صلہ رحم میں کہ جو نسبی ہوتے ہیں، جو نسب کے اعتبار سے ہم سے ایک ہوتے ہیں، جو حسب میں ہوں کہ انسان کی جیسے شادی ہوتی ہے اور اس کے جو سسرالی اعزاء اور اقارب ہیں وہ اس میں جڑیں گے نہیں، البتہ ان سے خیال رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ واجب کی کیٹیگری میں نہیں آتا ہے۔ مستحب ہو سکتا ہے لیکن واجب نہیں۔ واجب کیا ہے؟ جو نسبی اعتبار سے، جن سے خون ہمارا ملتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہم اور کہنا چاہیں گے کہ ہمارے سماج میں ایک بہت بڑی خرابی وہ آ گئی ہے، وہ یہ آ گئی ہے کہ مثال کے طور پر اگر ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور اب ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے، اب ان کی تیمارداری کرنا ہے، ان کی رکھوالی کرنا ہے، ان کی نگہداشت کرنا ہے، ان کی نگہداری کرنا ہے، تو عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بیٹوں کا فرض ہے، اور خاص طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے بیٹے کا فرض ہے۔ اس میں غلط فہمی ہوئی ہے، بڑے بیٹے پہ فرض نہیں ہے، چونکہ غلط فہمی یہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ اگر والد کا انتقال ہو جائے تو بڑے بیٹے پر فرض یہ ہے کہ ان کے واجبات کو وہ ادا کرے۔ تو یہاں سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ جتنے بھی واجبات ہیں، جس طریقے شریعت نے کہا کہ نماز اور روزہ والد کا اس بڑے بیٹے کو کرنا ہے، تو لوگوں نے سوچا کہ جتنے بھی چیزیں ہیں وہ بھی سب بڑے بیٹے سے ہی مربوط ہیں، اسی کو سب کچھ کرنا ہوگا، وہی ڈاکٹر کے یہاں لے جائے، وہی کھانا کھلائے، وہی کپڑے بنائے، وہی رات میں ان کو دیکھے۔ ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اور استفتاء میں جا کر آیت اللہ علیہ سیستانی کا یہ فتویٰ ہے کہ جس طریقے سے بیٹوں کے لیے ہم یہ کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے ہمارے سماج میں کہ بیٹوں کو خیال رکھنا چاہیے ماں باپ کا، اسی طریقے سے احتیاط واجب یہ ہے کہ بیٹیاں بھی ماں باپ کا خیال رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے مسئلہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ بیٹے یقیناً ہوتے ہیں کہ ماں کا خیال کریں، لیکن بہت سے ایسے امور ہوتے ہیں اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ماں کی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ بیٹا نہیں پوری کر سکتا ہے۔ جہاں پر شرم اور حیا جو ہے وہ مانے ہوتی ہے، وہ رکاوٹ بنتی ہے، وہ کام بیٹے نہیں کر سکتے ہیں، وہ کام بیٹی ہی کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جیسے ہمارے سماج میں ہے کہ اگر ماں بوڑھی ہو گئی، سر میں جو ہے وہ تیل نہیں لگا سکتی ہے، کنگھی نہیں کر سکتی ہے، تو بیٹے یہ کام نہیں کر سکتے، یہ کام بیٹی کا کرنے کا ہوتا ہے نا۔ ان کو واش روم لے جانا ہے، ان کو نہلانا ہے، تو یہ کام جو ہے وہ بیٹی کر سکتی ہے۔ تو یہ کہہ کر الگ ہو جانا کہ یہ بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ وہی سارا خیال کرے، یہ بالکل غلط ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ اور ہم کو یہ لگتا ہے یہ غیر مسلم سماج سے یہ سوچ ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے۔ جتنا واجب، جتنے امور واجب بیٹے کے اوپر ہیں، بیٹی مستثنیٰ نہیں ہے۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے کہ جب میراث تقسیم ہوتی ہے، یہی ماں جب مرے گی یا باپ مرے گا، تو جب میراث تقسیم ہوگی تو پھر یہ کہا جائے کہ بس بیٹے کا حق ہے میراث، بیٹی کو نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ بیٹا ہی نے ساری خدمت انجام دی ہے، اسی نے سب کچھ کیا ہے، تدفین کو امور اس نے انجام دیے ہیں، غسل و کفن سارا اس نے کروایا ہے، قبر اس نے لی ہے، تو بھی میراث بھی اس کو ملنا چاہیے۔ لیکن جب میراث میں شریعت نے حصہ بیٹی کا رکھا ہے اور بیٹی لیتی ہے اپنا حصہ، تو پھر بیٹی جو ہے یہاں خدمت سے کو مستثنیٰ ہو رہی ہے۔ اور ماں باپ کی خدمت کرنا بیٹی کا بھی فرض ہے۔ بس آخر کلام میں ایک آیت کی طرف اشارہ کریں گے، سورہ اسراء کی بہت مشہور اور معروف آیت ہے، جہاں والدین کے رتبے اور مرتبے کو بیان کیا گیا ہے، اور کیا فرمایا گیا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے والدین کے لیے اف نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو بھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا، ان دونوں کے لیے کیا کہو؟ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اب ہم ایک سوال یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں کہ والدین کے مرتبے کو یہاں جو بتایا جا رہا ہے
کہ ان کو چھڑکو نہیں، ان کے پر اف نہ کرو، ان کے لیے جو ہے اللہ سے تم جو ہے وہ کیا دعائے مغفرت کرتے رہو۔ تو کیا صرف بڑے بیٹے سے کہا جا رہا ہے؟ کیا صرف بیٹوں سے کہا جا رہا ہے؟ یہ جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے قرآن میں، اس میں اولاد شامل ہے، کہ اولاد سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا، تم کہو نہیں ان، یعنی اس میں جو ہے اولاد شامل ہے۔ اس میں یہاں پر کوئی یہ نہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ ہم بیٹوں سے مخاطب ہو کے یہ کہہ رہے ہیں، یا بڑے بیٹے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ بیٹیوں سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ جب اس نے علی الاطلاق اور مطلقاً ایک بات کہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی اولاد ہیں، جس طریقے سے ماں باپ نے اولاد کی خدمت کی ہے بغیر کسی امتیاز کے اور بغیر کسی ناروا سلوک کے، کہ چاہے وہ بیٹا ہو چاہے بیٹی، تو کیا بیٹی کا فرض نہیں بنتا ہے کہ وہ ماں کی خدمت کریں؟ اور وہ بہرحال شوہر جو ہے اجازت دے گا اگر آنا چاہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اتنا ظالم یا جابر شوہر ہوگا کہ جو منع کرے کہ تم اپنی ماں سے جا کر نہ ملو۔ روز نہیں آ سکتے لیکن کم سے کم ہفتے 10 دن میں تو انسان جا کر ان کی خبر گیری کر سکتا ہے۔ تو یہ صلہ رحم کے باب میں گفتگو ہو رہی تھی کہ جو ہمارے سماج میں یہ غلط فہمی رائج ہو گئی ہے کہ صرف بیٹوں کا فرض بنتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ صلہ رحم کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹیاں بھی خدمت انجام دیتی رہیں۔ اور آخر میں چونکہ یہ ہمارا موضوع ہے کہ ماہ رمضان اور صلہ رحم، اس کے ذیل میں ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ جو دعا رمضان میں ہم پڑھتے ہیں ہر نماز کے بعد، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغنی کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، تو ہم جو دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہر بھوکے کا پیٹ بھر جائے، ہر بے لباس کو لباس عافیت مل جائے، ہر قید خانے میں رہنے والے کو جو ہے رہائی مل جائے، ہر مقروض کا قرض ادا ہو جائے، پروردگار یہ ہمارے ذہن میں بات بٹھانا چاہتا ہے کہ صرف دعا نہیں کرو، تم دعا کر رہے ہو تو یہ کافی نہیں ہے کہ تم بس مصلی پر بیٹھ کر دعا کرتے رہو اور کوئی کام نہ کرو، بلکہ اپنے سماج کو دیکھو۔ ہم تمہارے ضمیر اور ذہن اور دماغ کو بیدار کرنا چاہتے ہیں اس دعا کے ذریعے سے کہ تم دعا کرو کہ پروردگار ہر مقروض کا قرض ادا ہو جائے، ہر بے لباس کو لباس مل جائے، ہر پریشان حال کی پریشانیاں دور ہو جائیں، بھوکے کے پیٹ بھر جائے۔ تو تم بھی خود کچھ کر رہے ہو کہ نہیں؟ کس سے تم دعا کر رہے ہو؟ دعا صرف تم کرتے رہو اور سارے کام اللہ کے حوالے کر دو، تو ایسا تو نہیں ہے۔ پروردگار صرف دعائیں نہیں منگوانا چاہتا بلکہ ان دعاؤں کے متون اور مفہوم سے ہمارے ذہن کو بیدار کرنا چاہتا ہے کہ جو دعاؤں میں لفظ استعمال ہو رہے ہیں ان کو تم اپنی زندگی میں عملی طور سے پیش کر کے اپنی آخرت کو کامیاب بنا سکتے ہو۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، صلہ رحم کا تقاضا یہ ہے کہ دعاؤں کی فکروں پر غور کریں اور صلہ رحم کے ساتھ ساتھ غریبوں بے نواؤں کو ہم فراموش نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔